حیات الصحابہ، اللہ کے راستے میں نیزے یا کسی اور چیز سے گھائل ہونا۔ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جا رہے تھے کہ اچانک ایک پتھر سے آپ کو ٹھوکر لگی، جس سے آپ کی انگلی مبارک خون سے بھر گئی۔ آپ نے یہ شعر پڑھا: تو ایک انگلی ہی تو ہے جو خون سے بھر گئی، تجھے جو تکلیف آئی یہ اللہ کے راستے میں ہی آئی ہے۔ اور پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سختیوں اور تکلیفوں کو برداشت کرنے کے باب میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ احد کی لڑائی کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک رباعی دانت شہید ہو گیا تھا، آپ کا مبارک سر گھائل ہو گیا تھا، آگے اور حدیث بھی ذکر ہے۔ اور پیچھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی لڑائی کا ذکر فرماتے تو یہ ارشاد فرماتے کہ یہ دن سارے کا سارا حضرت طلحہ کے حساب میں ہے، پھر تفصیل سے بیان کرتے۔ آگے اور بھی حدیث ہے جس میں یہ مضمون ہے کہ ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک رباعی دانت شہید ہو چکا ہے، آپ کا مبارک چہرہ گھائل ہے، خود کی 2 کڑیاں آپ کے مبارک گال میں گھس گئی۔ آپ نے فرمایا اپنے ساتھی طلحہ کی خبر لو جو زیادہ خون نکلنے کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے۔ اور آگے حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے فارغ ہو کر حضرت طلحہ کے پاس آئے، وہ ایک گڑھے میں پڑے ہوئے تھے، ان کے جسم پر نیزے اور تلوار اور تیر کے 70 سے زیادہ گھاؤ تھے، ان کی انگلیاں بھی کٹ گئی تھیں، ہم نے ان کی دیکھ بھال کی۔ حضرت ابراہیم بن سعد کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد کی لڑائی کے دن 21 گھاؤ آئے تھے، ان کا ایک پاؤں بھی گھائل ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ لنگڑا کر چلا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا حضرت انس بن نضر بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے۔ انہوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مشرکوں سے سب سے پہلی لڑائی لڑی، میں اس میں شریک نہ ہو سکا، اب آگے اور اللہ نے مجھے مشرکوں سے لڑائی میں شریک ہونے کا موقع دیا تو اللہ دیکھ لیں گے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ احد کی لڑائی کے دن جب مسلمانوں کو ہار ہونے لگی تو انہوں نے کہا: اے اللہ، صحابہ نے جو کچھ کیا میں تجھ سے اس کی معذرت چاہتا ہوں، مشرکوں نے جو کچھ کیا میں اس سے الگ ہونا ظاہر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آگے بڑھے تو سامنے سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آتے ہوئے ملے تو انہوں نے کہا: اے سعد بن معاذ، میرے باپ نظر کے رب کی قسم، احد پہاڑ کے پیچھے سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت سعد نے بعد میں یہ قصہ بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جو کر دکھایا، جس بہادری سے وہ لڑے، وہ میں نہ کر سکا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہم نے ان کے جسم پر تلوار اور نیزے اور تیر کے 80 سے زیادہ گھاؤ پائے، ہم نے دیکھا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں اور مشرکوں نے ان کے ناک کان وغیرہ بھی کاٹ دیے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی ان کو نہ پہچان سکا، صرف ان کی بہن نے ان کو ان کے ہاتھوں اور پیروں سے پہچانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ آیت حضرت انس اور ان جیسے لوگوں کے بارے میں اتری ہے۔ ایمان والوں میں کتنے مرد ہیں کہ سچ کر دکھایا جس بات کا عہد کیا تھا اللہ سے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا حضرت انس بن نضر، جن کے نام پر میرا نام رکھا گیا ہے، وہ بدر کی لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہوئے تھے۔ یہ شریک نہ ہونے پر بڑا بوجھ تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی لڑائی ہوئی ہے، میں اس میں شریک نہ ہو سکا، اگر آگے اللہ نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی لڑائی میں شریک ہونے کا موقع دیا تو اللہ دیکھ لیں گے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ کچھ اور کہنے کی ان کی ہمت نہ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کی لڑائی میں شریک ہوئے۔ لڑائی کے دوران ان کو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آتے ہوئے ملے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا: اے ابو عمرو، تم کہاں ہو؟ واہ واہ، جنت کی خوشبودار ہوا کیا عمدہ ہے، مجھے احد کے پیچھے سے آ رہی ہے۔ پھر انہوں نے کافروں سے لڑائی شروع کر دی، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ ان کے جسم میں تلوار اور نیزے اور تیر کے 80 سے زیادہ گھاؤ پائے گئے۔ ان کی بہن میری پھوپھی ربی بنت نضر فرماتی ہیں کہ میں اپنے بھائی کو صرف ان کے پیروں ہی سے پہچان سکی۔ اس پر یہ آیت اتری۔ ترجمہ: ایمان والوں میں کتنے مرد ہیں کہ سچ کر دکھایا جس بات پر عہد کیا تھا اللہ سے، پھر کوئی تو ان میں پورا کر چکا اپنا ذمہ اور کوئی ان میں راہ دیکھ رہا ہے، بدلہ نظر نہیں نظر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا خیال یہ تھا کہ یہ آیت حضرت انس بن نضر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں اتری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتا میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا اور آپ نے فرمایا اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہوں گے اور جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں بھی اس غزوہ میں مسلمانوں کے ساتھ گیا تھا۔ لڑائی کے بعد ہم نے جعفر بن ابو طالب کو تلاش کرنا شروع کیا تو ہم نے ان کو شہیدوں میں پایا۔ ہم نے ان کے جسم میں تلوار اور تیر کے 90 سے زیادہ گھاؤ پائے۔ ان کی ایک روایت میں یہ ہے کہ ان میں سے ایک بھی گھاؤ ان کی پیٹھ پر نہیں تھا، بلکہ سارے گھاؤ ان کے اگلے حصے میں تھے۔ حضرت عمر بن شرحبیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب خندق کی لڑائی کے دن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا تو ان کا خون حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گرنے لگا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہنے لگے، ہائے کمر ٹوٹ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاموش رہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے حضرت سعد کی حالت دیکھ کر کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت سعید بن عبید ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طائف کی لڑائی کے دن میں نے حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو یعلا کے باغ میں دیکھا کہ بیٹھے ہوئے کچھ کھا رہے ہیں۔ میں نے ان کو تیر مارا جو ان کی آنکھ میں لگا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری آنکھ ہے جو اللہ کے راستے میں ضائع ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کر دوں جس سے تمہاری آنکھ تمہارے پاس واپس مل جائے، اور اگر تم چاہو تو تم صبر کر لو، تمہیں جنت مل جائے۔ حضرت ابو سفیان نے عرض کیا، مجھے تو جنت چاہیے، آنکھ نہیں۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کے دن ان کی آنکھ گھائل ہو گئی، آنکھ کی پتلی ان کے گال پر لٹک گئی، لوگوں نے اسے کاٹنا چاہا۔ آگے پوری حدیث بیان کی ہے جو صحابہ کی تائید غیبی کے باب میں آئے گی انشاءاللہ۔ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کے موقع پر لوگ امیہ بن خلف کے پاس جمع ہو گئے، ہم بھی اس کے پاس گئے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی زرہ کا ایک ٹکڑا اس کی بغل کے نیچے سے ٹوٹ گیا۔ میں نے اس پر تلوار زور سے ماری۔ بدر کی لڑائی کے دن مجھے ایک تیر لگا جس سے میری آنکھ پھوٹ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مبارک تھوک لگایا، میری آنکھ کے لیے ٹھیک ہونے کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد مجھے کوئی تکلیف نہ رہی۔ پیچھے یحییٰ بن عبد الحمید کی حدیث گزر چکی ہے کہ ان کی دادی بیان کرتی ہیں کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھاتی میں ایک تیر لگا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث دعوت الہی کی وجہ سے زخموں اور بیماروں کے برداشت کرنے کے باب میں گزر چکی ہے۔ بنو عبد الاشحل کے ایک آدمی نے کہا کہ میں اور میرا بھائی احد کی لڑائی میں شریک ہوئے، ہم دونوں وہاں سے گھائل ہو کر واپس آئے۔ پھر آگے حدیث بیان کی ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ کی قسم ہمارے پاس سوار ہونے کے لیے کوئی سواری نہیں تھی، ہم دونوں بھائی بہت گھائل اور بیمار تھے۔ بہرحال ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دیے۔ میں اپنے بھائی سے کم گھائل تھا۔ جب چلتے چلتے میرا بھائی ہمت ہار جاتا تو میں کچھ دیر کے لیے اسے اٹھا لیتا، پھر کچھ دیر میں پیدل چلتا۔ ہم دونوں اس طرح چلتے رہتے، میں بھائی کو بار بار اٹھاتا رہتا، یہاں تک کہ ہم بھی وہاں پہنچ گئے جہاں باقی مسلمان پہنچے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت برا رضی اللہ عنہ نے مسلمہ کذاب سے لڑائی کے دن اپنے آپ کو باغ والوں پر پھینک دیا۔ مسلمہ کے ساتھ ہی ایک باغ میں داخل ہو گئے تھے اور اندر سے انہوں نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ باغ کے چاروں طرف دیوار تھی۔ حضرت برا اس دیوار کو پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے۔ چنانچہ اندر جا کر انہوں نے اکیلے ہی لڑنا شروع کر دیا، اتنی زور سے حملہ کیا کہ دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے دروازہ کھول کر انہیں تیر اور تلوار کے 80 سے زیادہ گھاؤ کر چکے تھے۔ پھر ان کو اٹھا کر علاج کے لیے ان کی قیامگاہ پر پہنچایا گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تیمارداری اور علاج کے لیے 1 مہینہ ان کے پاس ٹھہرے رہے۔ حضرت اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی ملک عراق میں ہر ایک جگہ پر دشمن کے ایک قلعے کے پاس تھے۔ دشمن کے آدمی گرم زنجیروں میں آنکڑے باندھ کر پھینک رہے تھے۔ مسلمانوں میں سے جو آدمی اس آنکڑے میں پھنس جاتا اسے وہ اپنی طرف کھینچ لیتا۔ انہوں نے حضرت انس کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا، انہیں آنکڑوں میں پھنسا دیا تو حضرت برا رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، دیوار کی طرف دیکھتے رہے۔ جیسے ہی انہیں موقع ملا انہوں نے ہاتھ میں سے ایک زنجیر کو پکڑ لیا، جب تک اس آنکڑے کے پیچھے والی رسی نہ کاٹ لی اس وقت تک اس گرم زنجیر کو ہاتھ سے پکڑ رکھا۔ اس کے بعد جب انہوں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تو ہاتھوں کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی، گوشت جل کر ختم ہو چکا تھا۔ اس طرح اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بچا لیا۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ آنکڑا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ پر آ گرا جس میں وہ پھنس گئے۔ دشمن نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کھینچنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان کو زمین میں سے اٹھا لیا۔ ان کے بھائی حضرت برا رضی اللہ عنہ دشمن سے لڑ رہے تھے، ان کو لوگوں نے آ کر کہا کہ اپنے بھائی کو بچا لو۔ وہ دوڑتے ہوئے آئے، دیوار پر کود کر چڑھ گئے، پھر اپنے ہاتھ سے اس گرم زنجیر کو پکڑ لیا۔ وہ زنجیر گھوم رہی تھی، زنجیر کو پکڑ کر اسے کھینچتے رہے اور گرم زنجیر کی وجہ سے ان کے ہاتھوں کی کھال گوشت جلنے لگا۔ پھر
ان کے ہاتھوں سے دھواں نکلتا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے زنجیر کی رسی کاٹ دی۔ پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا گیا ہے۔